اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا الملقب بطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فی حصنی امنا من عذابی صلوات پڑھ دے آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ جو میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں ان کی ارواح طیبہ کو اصال فرما دیجئے۔ مرحوم سید آل محمد نقوی ابن آل احمد نقوی، مرحومہ مختار فاطمہ عابدی بنت شبر حسن زیدی عابدی، اور مرحوم رفیق حسین رضوی ابن لطف حسین اور مرحوم رضوان حسین ابن رفیق حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی ثواب انہیں معین و مقدر فرمایا، ان مرحومین کی روح کو اصال فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے پالنے والے ان مریضوں کو شفا عطا فرما، بالخصوص جو کرونا کی بیماری میں مبتلا بے ہیں پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے تو ان تمام مؤمنین کو مؤمنات کو اور ان تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ جہاں جہاں سے بھی لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پالنے والے ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ عزیزان گرامی، مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور مجھے آپ حضرات کی خدمت میں اب جو یہ وقت ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے زیادہ وقت میں مزاحم نہیں رہوں گا اور چاہوں گا کہ جو مناسبتیں ہیں آج کی مجلس میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لہذا میں نے ایک حدیث جو سرنامہ کلام قرار دی ہے اسے آغا کافی نے بھی اور آغا شیخ صدوق نے بھی اور آغا شیخ توسی نے بھی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے اور حدیث کی سند بھی لکھی ہے۔ حدیث کا جہاں تک تعلق ہے چونکہ ہماری شیعت کا جو بیس ہے اور ہماری شیعہ کمیونٹی جو ہے یہ ہمارا یہ مذہب یا ہمارا دین یا ہمارا عقیدہ یہ تمام کا تمام منحصر کرتا ہے 4 کتابوں کے اوپر۔
ہمارے پاس 4 کتابیں ایسی ہیں جو کہ بنیادی کتابیں ہیں مذہب تشیع کے لیے۔ اگر یہ 4 کتابیں نہ ہوتی تو مذہب تشیع میں تزلزل پیدا ہو جاتا اور ایک زلزلے کی کیفیت ہوتی۔ لہذا ان 4 کتابوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ وہ کون سی 4 کتابیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس میں روایات آئی ہیں اور ہم ان روایات کا سہارا لے کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 کتابیں کون سی ہیں یہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے کتاب کافی، دوسری کتاب ہے کتاب من لا یحضر الفقیہ، اور تیسری کتاب ہے کتاب تہذیب الاحکام، اور چوتھی کتاب ہے کتاب الاستبصار۔ اچھا یہ نہیں بول رہا تو میں خطا کار نہیں ہوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ جس نے سیٹ کیا اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے اس بات کا میں ذمہ دار نہیں رہوں گا، میں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ درود پڑھ دے محمد عالمان۔ ہمارے پاس میں 4 کتابیں ہیں اور ان 4 کتابوں کو شیعت بیس بناتی ہے اور انہی کتابوں کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلی کتاب ہماری شیخ کلینی کی ہے جس کا نام کتاب الکافی دیا گیا ہے، اور کتاب الکافی میں یہ روایات پائی جا رہی ہیں جو کہ شیخ کلینی کو اگر ہم دیکھیں گے کہ کس زمانے سے ہیں تو شیخ کلینی کی خاصیت یہ ہے کہ شیخ کلینی آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے تقریباً 5 برس آپ بڑے ہیں۔ شیخ کلینی آقا سے 5 برس بڑے ہیں، چونکہ شیخ کلینی کی ولادت ہوئی ہے 250 ہجری میں، اور اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 255 ہجری میں۔ لہذا شیخ کلینی نے غیبت صغریٰ کا یہ پورا دور دیکھا ہے امام علیہ السلام کا، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے غیبت صغریٰ میں، اور کتاب لکھنے کے بعد میں جب امام علیہ السلام کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی تھی تو مقولہ مشہور ہے، اب کتنا مستند ہے، بعض افراد کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن خود کافی کے مقدمے میں یہ جملہ ملتا ہے، الکافی کافی لشیعتنا، امام کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ یہ کتاب کافی ہی ہماری شیعت کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب کافی ہے اور اس کے اندر روایات موجود ہیں، لہذا یہ پہلی کتاب ہماری پائی جاتی ہے اصول کافی کی، جو ہماری شیعت کے اعتبار سے بہت ہی محکم و مستحکم کتاب ہے، اور اس کے اندر روایات پائی جا رہی ہیں۔ اسے کچھ باب میں بانٹا گیا، کچھ چیپٹر میں بانٹا گیا ہے، کچھ حصوں میں بانٹا گیا ہے، کچھ ابواب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سب آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ میں جب آپ خود مراجعہ فرمائیں گے۔ تو پہلی کتاب ہوئی ہماری کون سی؟ کتاب کافی عزیزان گرامی۔ لہذا کم سے کم ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد جن کتابوں پہ ہے وہ کتب اربع کون کون سی کتابیں ہیں، وہ کتابیں ہماری کون کون سی ہیں، اس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے برادران اہل سنت کے نزدیک صحاح ستہ پائی جاتی ہیں، 6 کتابیں ان کے یہاں صحیح ہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں کتب اربع پائی جاتی ہیں، 4 کتابیں۔ اب عزیزان گرامی ان کتب اربع کی ایک اہمیت سن لیجئے، اس کے بعد ذرا سی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس زمانے میں یا اس زمانے میں 300 ہجری سے لے کر کے اور آج تک، یعنی جب سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج تک کوئی مجتہد نہ ہوا، کوئی مرجع نہ ہوا، کوئی عالم نہ ہوا، جب تک کہ وہ ان کتابوں کی طرف مراجعہ نہ کرے۔ یعنی ایک مجتہد بھی اپنے مقام پر پہنچ رہا ہے تو ان کتب اربعہ کا سہارا لے رہا ہے، اور جب تک ان کتابوں میں بررسی نہ کرے گا، چھان بین نہ کرے گا، ان کتابوں کو صحیح سے نہ دیکھے گا، مجتہد ان روایات کو صحیح معنی میں نہیں پرکھے گا، اس وقت تک رتبہ اجتہاد پر مجتہد نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کتابوں کی اہمیت کتنی ہے۔ اب میں چونکہ
نام لے دیتا ہوں تو شاید اس سے ذہن اور قریب ہو جائیں گے۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد کوئی محسن الحکیم بن رہا ہے، کوئی سید الخوئی بن رہا ہے، کوئی سید سستانی بن رہا ہے، کوئی آغا خامنائی بن رہا ہے، کوئی بشیر النجفی بن رہا ہے، کوئی سعید الحکیم بن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شخصیتیں معمولی شخصیت نہیں ہے، دین جن کے اوپر استوار ہے انہیں ہی تو کتاب اربعہ کہا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد پہلی ہماری پہلی کتاب کتب اربعہ میں اصول کافی۔ آپ بھی کہیں گے کیا بحث ہے، موضوع مجلس کا کیا ہے، آپ کیوں ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن نیچوں کہ میرا اپنا بھلا ایک مزاج ہے، اس کے اعتبار سے میں خدمت میں آپ کی پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی کتاب کتاب کافی۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ 200 ابھی بتایا بھائی، 2 منٹ نہیں ہوئے، ابھی ملاحظہ فرمائیے، ابھی بتایا۔ اور سب سے بہترین راستہ جو میں نے بتایا آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے، کیا امام پہ بھی ایسی صلوات پڑھیں گے؟ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یعنی سب سے بہترین طریقہ، امام سے 5 برس بڑے ہیں آپ عمر کے اعتبار سے، یعنی 250 میں آپ کی ولادت ہے اور 55 میں 255 میں آقا کی ولادت ہے۔ یاد کرنے کے لیے جوان بھائیوں کے لیے کافی ہے، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، ہزاروں مجلسیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، تو لہذا یہ پہلی کتاب ہماری آغا کلینی کی۔ دوسری کتاب ہماری آتی ہے من لا یحضر الفقیہ۔ من لا یحضر الفقیہ کس کی کتاب ہے؟ من لا یحضر الفقیہ کتاب ہے شیخ صدوق کی۔ یہ شیخ صدوق کی ولادت کب ہوئی؟ شیخ صدوق کی ولادت کا واقعہ کیا ہے؟ جب خدا کی قسم ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے نا تو ہمیں روایت کو پرکھنا، روایت کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور یہ بھی بہت آسان ہو جائے گا کہ مجتہدین کتنی محنت کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی، یہ جملہ زبان سے نکال دینا بڑا آسان ہے، اما انہیں کیا معلوم عقیدت کیا ہوتی ہے؟ عقیدت تو ہم سے پوچھو، عقیدت کسے کہتے ہیں؟ وہ مجتہد جو اہل بیت کی حدیثوں کو پڑھ کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ آج وہ مجتہد بنا ہے، اسے تم ہلکے میں لے رہے ہو۔ بے ملاحظہ فرمائیے، آپ اس طرف آئیے ذرا اور دیکھیے شیخ صدوق۔ شیخ صدوق کے والد ماجد کا نام بھی شیخ صدوق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا نام بھی شیخ صدوق ہے۔ غیبت صغریٰ میں آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ تشریف لے گئے تو 260 ہجری تھی، غیبت صغریٰ میں آپ چلے گئے۔ جب آپ غیبت صغریٰ میں گئے ہیں تو پہلے نائب کا دور گزر رہا ہے۔ پہلے نائب ہے عثمان بن سعید، جو پہلے نائب ہیں امام علیہ السلام کے، اور امام نے خود معین فرمایا ہے عثمان بن سعید کو کہ آپ ہمارے نائب رہیں گے ہماری غیبت میں۔ عثمان بن سعید کی پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ عثمان بن سعید 10ویں امام کے بھی نائب ہیں، یعنی وکیل ہیں، 11ویں امام کے بھی وکیل ہیں، اور ہمارے 12ویں امام کے بھی نائب ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو نواب اربعہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے پہلے ہیں عثمان بن سعید، اور ان کی نیابت 5 برس تک رہی ہے۔ یہ چیزیں یاد کر لیجئے گا، کام آنے والی ساری چیزیں جوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ 5 برس تک ان کی نیابت رہی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا 265 ہجری، چونکہ امام کو پردے غیب میں رہتے ہوئے 5 برس ہو گئے ہیں، جب 265 ہجری آ گئی تو 265 ہجری میں امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اب تمہارا آخری وقت ہے، لہذا اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے بعد اپنے ہی بیٹے محمد ابن عثمان کو ہمارا نائب بناؤ۔ اب محمد ابن عثمان نائب بنائے جا رہے ہیں، پہلے نائب کا انتقال ہو جاتا ہے، محمد ابن عثمان امام کے غیبت صغریٰ میں نائب بن رہے ہیں۔ جب غیبت صغریٰ میں نائب بن رہے ہیں تو یہ جو دوسرے نائب ہیں یہ تقریباً 40 برس تک نائب رہتے ہیں آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے۔
40 برس تک انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، 40 برس تک، 5 برس والد ماجد رہے، 40 برس تک غیبت صغریٰ میں ہمارے یہ دوسرے نائب رہے جو امام علیہ السلام کے نائب ہیں، 45 برس ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب 40 برس کے بعد نیابت کرتے کرتے وقت پہنچا تو اب امام کا حکم آتا ہے دوسرے نائب کے لیے، تمہاری موت کا وقت قریب ہے اور لہذا تمہیں اپنے بعد میں حسین ابن روح کو نائب بنانا ہے، کسی اور کو نائب نہیں بنانا۔ چونکہ سرزمین سامرہ پر، بغداد پر، قاسمین میں، پورے خطہ عراق میں یہ بات مشہور کی جا رہی تھی کہ حسین ابن روح نائب نہیں بنیں گے بلکہ ایک شخص اور ہے جو بڑے مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نائب بنائے جائیں گے۔ لیکن امام نے چلتے چلتے عزیزان گرامی دوسرے نائب کو یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو تمہارے بعد میں حسین بن روح نائب بنیں گے، حسین بن روح نائب بنیں گے۔ اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے عزیزان گرامی، جسے مومنین چاہیں یا جسے لوگ چاہیں، ضروری نہیں کہ وہی نائب امام بن جائے۔ نائب امام وہ بنتا ہے جس پہ نظر رحمت امام پائی جاتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل لہذا تیسرے نائب آتے حسین بن روح۔ اب شیخ صدوق کے والد ماجد علی الاسود سے کہتے، ایک راوی رہتے تھے سامرہ میں، کہ دیکھو علی الاسود تم میرا پیغام تیسرے نائب حسین بن روح کے ذریعے سے آقا و مولا تک پہنچا دو، غیبت صغریٰ میں مولا ہے کہ میرے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، میرے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہے، لہذا تم میرا پیغام پہنچا دو۔ علی اسود نے حسین بن روح سے کہا، حسین بن روح سرداب میں گئے، وہاں آقا و مولا امام سے ملاقات کی۔ امام علیہ السلام نے کہا حسین بن روح سے کہ جا کے ہمارا پیغام شیخ صدوق کو پہنچا دینا جو کہ شیخ صدوق کے والد ہیں، کہ اللہ نے صرف ایک بیٹا نہیں اور بھی بیٹے تمہاری قسمت میں لکھے ہیں، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ امام زمانہ نے دعا کی، شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ شیخ صدوق اس ہستی کا نام ہے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے زانے گرامی، اب شیخ صدوق پیدا ہوئے ہیں آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا سے، تو جب پیدا ہی جو انسان امام کی دعا سے ہو رہا ہو وہ ایسی کتاب نہیں لکھے گا تو پھر کون سی کتاب لکھے گا جو کتب اربعہ میں شامل کی جائے؟ دیکھیں ایسے نہیں سنا جاتا ہے زانے گرامی، یہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں، لیکن نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ سنیے، میرا مقصد ادا ہو جائے گا کہ میں جلدی جلدی آپ حضرات کی خدمت میں بہت ساری باتیں پہنچا سکوں۔ تو شیخ صدوق نے امام کی ولادت کے بعد شیخ صدوق کے یہاں ولادت ہوئی، شیخ صدوق پیدا ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ باپ بیٹوں کا ٹائٹل اور لقب ایک ہی تھا۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو کچھ لوگوں نے لگا 306 ہجری میں ہوئی، کچھ لوگوں نے لکھا 305 ہجری میں ہوئی، لہذا 306 ہجری ہو یا 305 ہجری ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اب میں آپ کو شیخ صدوق پہ لے آیا، دو کتابیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ایک اصول کافی، دوسری ملا حضر الفقی جو کتب اربعہ میں ہے، جو بنیادی کتابیں ہیں تشیع کی۔ تیسری کتاب جو پائی جا رہی ہے وہ ہے ہمارے یہاں تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ دو کتابیں ہیں شیخ توسی کی۔ ان چاروں کتابوں کو ملا کر کے دین تشیع کی یا مذہب تشیع کی بنیادیں ان کتابوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اب سنیے، اب میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کر دوں۔ وہ روایت کیا ہے؟ یہ میں نے مقدمہ بنایا تھا، کتابیں ہمارے پاس تک آئی کیسے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے یہاں تک کتابیں پہنچ رہی ہیں اور پہنچی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں۔ راوی ہیں زرارہ، زمانہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ راوی زرارہ کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ واقعہ کربلا کے بعد 10 برس کے بعد، واقعہ کربلا کے 10 برس کے بعد، واقعہ کربلا کون سی ہجری میں ہوا؟ 61 ہجری کے بالکل شروع میں، محرم ظاہر جیسے شروع ہوا واقعہ کربلا، اور 10 برس کے بعد 70 ہجری میں زرارہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ زرارہ راوی ہیں،
زرارہ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے 12 برس بڑے ہیں۔ زرارہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں امام محمد باقر کی خدمت میں، اور ادھر امام باقر روایات بیان فرماتے، ادھر زرارہ لکھتے جاتے یا زرارہ انہیں یاد کرتے جاتے ہیں۔ اب زرارہ کی اہمیت کے لیے میں صرف ایک جملہ امام معصوم سے پیش کروں گا، اور میں یہ بھی دیکھوں گا آپ حضرات میرے ساتھ کتنے ہیں، اور میں باہر تو نہیں گزر رہا ہوں، لہذا ورنہ میں بات کو کسی اور طرف موڑ کر کے اور انشاءاللہ مجلس کو ختم بھی کر دوں گا۔ زرارہ کے لیے چھٹے امام، اچھا زرارہ ہے کون یہ بھی سن لیجئے۔ زرارہ نے 5ویں امام کا دور دیکھا، یعنی 5ویں امام کے زمانے میں زرارہ ہیں، صحابی ہیں، چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں، اور 7ویں امام کے بھی صحابی ہیں زرارہ نے 3 معصومین کا دور دیکھا، اور زیادہ تر روایات کتاب کافی ہو یا کتاب من لا یعد الفقیہ ہو یا استبصار ہو یا تہذیب الاحکام ہو، ان میں یا تو ابو بصیر سے روایات زیادہ ہیں یا زرارہ سے روایات زیادہ ہیں۔ زرارہ سے روایات کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ دور تھا 5ویں امام کا اور چھٹے امام کا۔ 5ویں اور چھٹے امام کا دور اس معنی میں پہنچ چکا تھا کہ چوتھے امام نے وہ مقدمہ بنا دیا تھا کہ چھٹے امام کو 4000 شاگرد بھی مل گئے تھے اور مدرسے بھی قائم ہو گئے تھے، اصول 4 میاں بھی لکھ دیے گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ زرارہ نے 3 دور دیکھے ہیں، 5ویں امام کا دور، چھٹے امام کا دور، 7ویں امام کا دور۔ زرارہ اتنے معتبر ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے والد ماجد امام باقر کی ساری حدیثیں ضائع ہو جاتی۔ ہمارا کتنا بڑا جملہ ہے تاریخ اسلام کا۔ زرارہ کی اہمیت کے لیے ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، زرارہ کی اہمیت کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جسے معتمد بنا رہے ہیں، موثق بنا رہے ہیں، حدیث کو صحیح بتا رہے ہیں، حدیث کو مجمل نہیں بتا رہے ہیں، حدیث کو حسن نہیں بتا رہے ہیں، حدیث کو تواتر سے بتا رہے ہیں، غیر متواتر نہیں بتا رہے ہیں، یہ ساری حدیثوں کی قسمیں ہیں، یہ ایسے حاصل نہیں ہو جاتی۔ خون جگر پہلے پینا پڑتا ہے، پھر ان حدیثوں تک جانا پڑتا ہے۔ یہ زرارہ ہے، حدیث نقل کر رہے ہیں، امام تائید فرما رہے ہیں، امام تصدیق فرما رہے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتے ہمارے بابا کی ساری حدیثیں ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ زرارہ ایک روایت بیان کرتے، اور اسی کتاب سے کافی سے اور اسی کتاب من لا یعد الفقیہ سے میں نے اتنا بڑا مقدمہ جو بنایا ایک جملے کے لیے بنایا۔ اب شیخ صدوق اپنی کتاب من لا یعد الفقیہ میں اور آگئے کافی اپنی کتاب کافی میں ایک روایت بیان کرتے اور روایت کا حوالہ دیتے۔ اب وہ روایت کیا ہے جس کا حوالہ دے رہے؟ جب آپ نے روایت شروع کی شیخ صدوق نے تو لفظ ان استعمال کیا۔ مثال کے طور پر ان استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان سے سنا، مثلا ان ابراہیم یعنی روایت ابراہیم سے آئی، ان ملک یعنی ملک سے آئی، ان خادم یعنی خادم سے آئی۔ ملاحظہ فرمائیے غزان گرامی، ان یوسف یعنی یوسف سے آئی، ان قطام یعنی قطع سے آئی، ان فلاں یعنی فلاں سے آئی۔ آگئے شیخ صدوق نے لفظ ان اس روایت کے لیے 21 مرتبہ استعمال کیا۔ ہاں میں بات پہنچا ہی نہیں پایا، ابھی میری بات مکمل ہوئی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ لفظ ان یعنی کس کس سے، یہ لفظ ان 21 مرتبہ استعمال کیا، اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لفظ ابن یعنی کون کس کا بیٹا ہے یہ 34 مرتبہ استعمال کیا روایت کے اندر، یعنی 21 مرتبہ ان اور 34 مرتبہ ابن۔ کیسے؟ مطلب ابراہیم ابن مہزیار فرض کر لیجئے، زرارہ ابن آیون فرض کر لیجئے، احمد ابن محمد فرض کر لیجئے، یوسف ابن فلاں۔ یہ لفظ بن جو آیا نا ابن، یہ 34 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی زرارہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں اتنا سارا مقدمہ بنانے کے بعد کہ جہاں ان 21 بار استعمال ہوا
اور ابن 34 بار استعمال ہو رہا ہے۔ جب آپ نے لفظ ابن استعمال کیا ہے تو اب آپ روایت کو بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ جا رہے ہیں 8ویں امام پر، اور 8ویں امام سے کہتے ہیں انہوں نے 7ویں سے سنا، انہوں نے 6 سے سنا، انہوں نے 5ویں سے سنا، انہوں نے 4تھے امام سے سنا، انہوں نے 3رے امام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، علی نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے اسرافیل نے سنا، اسرافیل نے لوح پر دیکھا، لوح نے قلم پر دیکھا، اور ان سب سے خدا نے فرمایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کے عزیزان گرامی، روایت کو انہوں نے بیان کیا ایک امام معصوم سے لے کے، اس سے پہلے ہیں راوی اور جو مورخین ہیں اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد روایت بیان ہوئی اہل بیت علیہ السلام سے ہوتی ہوئی کہاں پہنچ رہی ہے روایت؟ ذات پروردگار پر۔ بھئی کہاں پہنچی؟ خدا پر نا بھئی، 7ویں امام پر، پھر اس کے بعد 6ٹھے امام، ان سے اوپر 5ویں امام۔ یہ کہہ رہے ہم نے ان سے سنا، شیخ صدوق نے ایک سلسلہ بتایا، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے 7ویں امام سے سنا، 8ویں سے سنا، انہوں نے 7ویں سے سنا۔ وہ بھی یہ کتابیں ہیں، ظاہر سی بات ہے بیان کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے 5ویں سے سنا، انہوں نے 4تھے سے سنا، انہوں نے 3رے سے سنا، انہوں نے 2سرے سے سنا، انہوں نے پہلے سے سنا، انہوں نے رسول سے سنا، رسول نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے خدا سے سنا، لوح پہ موجود تھا، قلم پہ لکھا ہوا موجود تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسرافیل بیان کر رہے ہیں، میکائیل بیان کر رہے ہیں، کس بات کو شیخ صدوق بیان کرنا چاہتے؟ وہ روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہی نہیں کی ہے، روایت میں آیا اتنا حوالہ دے کے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی۔ یہ جو ولایت علی ہے نا، اللہ کہتا میرا قلعہ ہے، میرا قلعہ۔ درود پڑھ دے محمد۔ یہ جو روایت کا فکرہ ہے نا، یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ ایسی اٹھی گری کتابوں سے نہیں آ گیا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کلام پیغمبر کا ہے، مفہوم خدا کا ہے۔ بلکہ میں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر تو کہتا ہی کچھ نہیں جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ یہ حدیث قدسی ہے کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی۔ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس میں امام بھی ہیں، اس میں معصوم بھی ہیں، اس میں جبرائیل بھی ہیں، اس میں لوح و قلم بھی ہیں، اس میں ملائکہ بھی ہیں۔ سند معتبر ہے، سند متواتر ہے، سند صحیح ہے۔ یعنی علی کی ولایت قلعہ ہے خدا کا، اور جو خدا کے قلعے میں آ جائے، کائنات والے کہتے ہیں علی کی ولایت میں رکھا کیا ہے؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو علی کی ولایت میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو خدا سے پوچھو، جو ولایت علی میں آئے گا بس بخشش صرف اسی کی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اچھا، یہ ہے امام معصوم، ان کی سندیں آئیں ان کتابوں میں، کتب اربعہ کے اندر۔ اب جتنی کتابیں اس کے بعد لکھی گئیں 330 ہجری کے بعد، 360 ہجری کے بعد، ہر کتاب میں انہی چاروں کتابوں کا حوالہ ملے گا۔ یہ تو بہت بڑا ایک طولانی موضوع ہے میرا عزیزان گرامی، اب میں اس روایت کو میں نے اتنا مقدمہ کر کے پیش کیا۔ آج ہے 7 صفر، تھی شب 8 ہو گئی۔ آج کس کی ولادت تھی؟ آقا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ 7 صفر، یہ بھی تو ولی خدا ہے بھئی، ہمارے چہردہ معصومین علیہ السلام ولی خدا ہے، اولیاء خدا ہے، یہ بھی تو ولی خدا ہے۔ 7 صفر 128 ہجری، سرزمین ابوا، ابوا ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ، جہاں پر ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔
یہ اتنا عظیم امام ہے، ساتواں امام، کہ 14 معصومین میں ہر امام ہمارا باب الحوائج، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے مولا کائنات ہو یا شہزادی دو عالم ہو یا پیغمبر، سب باب الحوائج ہیں، لیکن یہ ٹائٹل اور یہ لقب صرف 7ویں کو ملا۔ اس کے راز ہیں، ایسے نہیں دیے جاتے ہیں القاب، جب دیے جاتے ہیں اور القاب استعمال جو ہوتے ہیں باب الحوائج رسمی طور سے، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں قبلہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ ہمارا ہر امام باب الحوائج نہیں، بے شک اماموں کی کیا باتیں کرتے، وہ تو معصوم ہیں، ہمارے تو جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، حضرت عباس بھی باب الحوائج ہیں، یہ تو یہ باب الحوائج، لیکن ایک مخصوص لقب امام موسیٰ کاظم کا، چونکہ مجلس ہے چند مرحومین کے سال ثواب کی۔ اب میں آ جاؤں، یہ ولی خدا کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک تو میں نے آپ کو ایک روایت ولایت سے سنائی، سنیے دوسری روایت، یہ ولی خدا کیا کہتے ہیں؟ کسی نے ہمارے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کچھ لوگ دل میں پڑھتے ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہت سو کے لب میں دیکھتا ہوں لب نہیں ہلتے سلوات پڑھتے ہوئے، اللہم صلی اللہ، اتنی عظیم عبادت، اتنی عظیم عبادت اور اتنی نزاکت کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے سلوات نہ پڑھے، میں اسے کیا کہوں گا بھائی؟ فرش ازا پر سلوات صلی اللہ علیہ وسلم، ملائدہ فرمائیے گا، عظیم عبادت تو ہے۔ چلیے ادھر نہیں جا رہے آپ حضرات، ماشاءاللہ بہت مجالس سنتے رہتے ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ چلیے یہ ولی یہ خدا، چونکہ مرحومین کے سال ثواب کی مجلس، راوی آیا، پس از مرگ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے، اس میں یہ پورا واقعہ پوری روایت ہے اور روایت کی سند بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائے، ایک راوی 7ویں امام کی خدمت میں آئے اور پوچھتا، مولا مرنے کے بعد انسان واپس بھی آتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ نہ ڈریں تو میں روایت پوری کروں، کیونکہ بہت سے افراد موت سے بہت گھبراتے ہیں بھائی، اور لوگ کہتے ہیں وہ بھی رات کا سمے ہے، وقت ہے، 9:45 بجنے جا رہے ہیں، کہیں گے آپ بھی کیا لے کر کے بیٹھ گئے؟ بھائی جب موت کی مجلس ہے تو موت کی باتیں تو ہونی ہیں، اور وہ بھی اس ولی خدا سے ہوں گی جس کی ولادت کی تاریخ آج گزری ہے، کم سے کم یہ تو حق ادا ہو جائے کہ ایک امام کی ولادت تھی، اس کا کوئی ایک حدیث تو پہنچ جائے معصومین علیہ السلام میں سے مومنین تک، تاکہ ذہنوں میں بھی یہ بات رہتی بھی ہاں 7 سفر مولا کی ولادت بسعادت ہے۔ راوی کہتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ یہ مرنے والا واپس بھی آتا ہے کہ نہیں؟ مولا نے جواب دیا، 7ویں امام کی بات کر رہا ہوں میں، پوری روایت 7ویں امام سے سناؤں گا۔ مولا جواب دیتے، ہاں آتا ہے۔ اب راوی نے جیسے سنا مولا واپس آتا ہے تو اس کی طلب اور بڑھی، اس نے پوچھا، مولا یہ بتائیے یہ کب آتا ہے؟ واپس آتا ہے تو کب آتا ہے؟ مولا آواز دیتے، ظہر کے وقت آتا، جب زوال ہوتا ہے، دوپہر کی نماز کا وقت ہوتا، اس وقت آتا۔ راوی کہتا، مولا آتا ہے، ظہر کے وقت آتا ہے، تو اور طلب بڑی اس کی۔ ظاہر سی بات ہے جب فرزند زہرا جواب دینے والا ہو اور سائل سوال کرنے والا ہو تو ماحول ہی کچھ اور رہا ہو۔ خدا کرے ایسا وقت ہمارے لیے بھی آئے کہ روز محشر علی خطبہ دے رہے ہو اور ہم سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ یا اس سے پہلے کیوں نہیں ہم یہ دعا کر لیں، آقا و مولا پردے غیب سے آ جائیں اور فضیلت علی پڑھتے ہوئے ہوں اور ہم سب سنتے ہوئے ہوں، ہے کہ نہیں بات؟ ہے مولا آتا ہے، ہاں آتا ہے۔ مولا آتا کب ہے؟ کہا ظہر کے وقت آتا۔ اب راوی کی طلب پڑ رہی ہے، مرنے والا آتا بھی ہے، ظہر کے وقت بھی آتا، مولا یہ بتا دیجئے کس شکل میں آتا ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے آنے والے کی، اس کی شکل کیا ہوتی ہے آنے والے کی؟ آواز دیتے ایک بہترین پرندہ خوبصورت عصفور اس کی شکل میں آتا، لفظ عصفور آیا روایت میں، جو بہترین خوبصورت پرندہ ہو اس کی شکل میں آتا۔ مولا اچھا پرندے کی شکل میں آتا، تو آپ مجھے بتائیے آتا کہاں ہے؟ دیکھیے سائل کی طلب بڑھتی چلی جا رہی، بھائی راوی ہے، سوال کر رہا ہے، بیان کرنے والے آقا و مولا ہے، بیان ہو رہا ہے، کہتا ہے مولا پھر یہ بتائیے کب آتا، کیسے آتا، وہ ساری چیزیں کس شکل میں آتا؟ اب کہتے ہیں مولا بتائیے آتا کہاں ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا زوال کے وقت آتا، خوبصورت پرندے کی شکل میں آتا ہے، مکانوں کی دیواروں پر چھتوں پر آتا ہے۔
یہ روایت ہے، مکانوں کی دیواروں پر اور چھتوں پہ آتا۔ پھر سائل نے سوال کیا، مولا بس مجھے اتنا بتا دیجئے یہ مرنے والا آتا کتنی بار ہے؟ اسی پہ میں مجلس کو ختم کر دوں گا، اب میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے جانے گرامی کہ میں آپ حضرات کو زیادہ یہاں بٹھا کر کے رکھوں۔ مولا بس مجھے اتنا بتا دیجئے یہ مرنے والا آتا ہے، کب آتا، کیسے آتا، وہ ساری بات ہو گئی، بتا دیجئے کتنی بار آتا ہے؟ مجھے جیسا ایک طالب علم کہتا سویم کے دن آتا، 10ویں میں آتا، 20ویں میں آتا، 40ویں میں آتا ہے، 6 ماہی میں آتا ہے، 6 ماہی میں آتا، برسی میں آتا، اس کے بعد تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کون ابا، کس کی فاتحہ، کس کا مقصد، کون ہے، کہاں یہ کہاں وہ، ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ مجھ جیسا تو اسی بات کہہ کے بات کو ٹال دیتا، لیکن کہنے والا ولی خدا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے اور امام حکمت سے خالی کلام نہیں کرتا ہے، بحکمت کلام کرتا ہے۔ اب یہ جملہ میں دینے جا رہا ہوں امام علیہ السلام کا اردو میں آپ حضرات کی خدمت میں دیکھوں گا آپ کتنا اس کو درک کر پاتے ہیں۔ زان گرامی، آتا ہے، آتا ہے، آتا ہے، آتا ہے، مولا کتنی بار آتا یہ تو بتا دیجئے۔ مولا آواز دیتے ہیں، مولا آواز دیتے ہیں، جتنی طاقت لے کے جاتا ہے اتنی ہی بار آتا ہے، جتنی طاقت لے کے جاتا ہے اتنی ہی بار آتا ہے، جتنی طاقت لے کے جاتا ہے اتنی ہی بار آتا ہے، جتنی طاقت لے کے جاتا ہے اتنی ہی بار آتا ہے۔ روایت ختم ہو گئی، اس کے آگے روایت نہیں ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے کہ جو ہمیں یہ اختیار دے دے، ہمارا جب دل چاہے ہم آ جائیں، ہمارا جب دل چاہے ہم قبر سے باہر ہو، ہمارا جب دل چاہے ہم مکانوں کی چھتوں پہ آ جائیں۔ میرا دل یہ کہتا، روایت نہیں کہتی ہے ایک ہاتھ میں ولایت علی ہو اور ایک میں اعمال حسنہ ہو۔ درود پڑھ دے محمد۔ اگر ہم یہ دیکھیں ہمیں آنا ہے مرنے کے بعد بھی، تو ہم دیکھیں ولایت میں کتنا گامزن ہے۔ صرف یہ کہہ دینا ہم ولایتی ہیں، صرف یہ کہہ دینا ہم علی والے ہیں، صرف یہ کہہ دینا ہم علی کو چاہتے ہیں، صرف یہ کہہ دینا ہم علی سے محبت کرتے ہیں، صرف یہ کہہ دینا ہم علی والے ہیں۔ عزیزو، ولایت محبت کا نام نہیں ہے۔ جملہ سخت ہے میرا تھوڑا سا، علماء تشریف فرما ہے، آپ دیکھیے گا آپ کے پیش امام جمعہ یہاں تشریف فرما، ان سے معلوم کیجئے گا۔ محبت ولایت کا نام نہیں ہے۔ کوئی یہ کہ ہم محبت کرتے ہیں تو ولایت علی میں آ گئے، اس لیے کہ ولایت علی الگ ہے، محبت علی الگ ہے۔ محبت تو مسلم اور نان مسلم سب علی سے کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محبت علی میں کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ علی سے محبت کر لے، لیکن ولایت میں ہر ایک نہیں آتا۔ تو پھر بتاؤ ولایت کیا ہے؟ کہا اطاعت خدا کا نام ہے ولایت علی۔ اگر ولایت علی کو دکھانا ہے، یا علی، اگر ولایت علی کو دکھانا ہے تو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، خمس بھی ادا کرنا ہے، جہاد پر بھی جانا ہے، حج پر بھی جانا ہے، زکوٰۃ کو بھی دینا ہے، پڑوسی کا بھی خیال ہونا ہے۔ قرآن کی اہمیت صرف رمضان میں نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہمیشہ قرآن کو قرآن سمجھنا ہے۔ بچوں کو چاہیے ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کو چاہیے بچوں کا خیال کرے، یہی تو ولایت سکھاتی ہے۔ ولایت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ اطاعت الہی کا نام ہے ولایت۔ بغیر اطاعت الہی کے ولایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ عزیزو، غدیر خم محبت کا نام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ہائے میں کیا کہہ گیا، جب مجھے خود ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر کیا سمجھیں گے میں کیا کہہ گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، ولایت، توجہ چاہ رہا ہوں، غدیر خم محبت کا نام نہیں ہے، غدیر خم ولایت کا نام ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو پہنچایا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ولایت ہم سے کچھ مانگتی ہے، ولایت ہم سے کچھ چاہتی ہے۔ میٹھی میٹھی نیند میں نماز صبح کا پڑھنا ہی ولایت ہے، بیدار ہونا ہی ولایت ہے،
باپ کا احترام کرنا ہی علی کی ولایت ہے، ماں کا احترام کرنا ہی علی کی ولایت ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہی علی کی ولایت ہے۔ کیسی ولایت، کیسی ولایت! سمجھنا ہے تو آگے آ کر کے آقا عباس سے سمجھو۔ زندگی بھر کہتے رہے آقا، ایک قدم تو بڑھا لیا، حسین کے علاوہ بڑھا دیتے آپ۔ ممکن نہیں تھا، آقا عباس ولایت حسین میں تھے، ایک قدم جو آگے بڑھ جاتا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ولایت کو اصلی معنی میں سمجھا رہے ہیں مولا عباس۔ حسین نے کہا تلوار نہیں چلانی تو نہیں چلانی، حسین نے کہا پانی کا اہتمام کرنا ہے تو کرنا ہے، حسین نے کہا تمہیں لاشیں اٹھانی ہے تو اٹھانی ہے۔ اسے ولایت کہتے ہیں، جو آقا نے کہا وہ ہمیں انجام دینا۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، زہرا کی بیٹی شام پہنچ چکی ہے، اور کیسے شام پہنچی؟ سہل کہتے ہیں میں بیت المقدس سے زیارت کو آ رہا تھا، میں نے دیکھا شام میں سجایا جا رہا ہے، بازار سجائے جا رہے ہیں، قلعے سجائے جا رہے ہیں، دربار سجایا جا رہا ہے۔ سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، کہتے سجایا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا ایک شامی سے، یہ بتا کیا تمہارے یہاں کوئی عید ہے جو اتنا سجایا جا رہا ہے؟ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، لوگ زیور سے آراستہ ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سہل کہتے ہیں میں نے پوچھا بتا کون ہے، کیا ماجرا ہے، کیا تمہارے یہاں عید ہے؟ تو راوی کہتا لگتا ہے کہ تم شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہا میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں، میں تو یہاں مہمان آیا ہوں۔ کہا ایک گروہ ہے الیاذ باللہ، اس گروہ کی طرف اشارہ کرتا، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، اس نے خروج کیا تھا یزید کے اوپر، اس نے انہیں قتل کر دیا ہے، انہیں اسیر بنا کر کے لایا گیا ہے۔ سہل کہتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتا دے۔ کہتے ہمیں بات کرنے کی زیادہ اجازت نہیں، جا بازار شام کے دروازے پہ جا، وہاں تجھے مل جائے گا، دیکھنے کو مل جائیں گے۔ سہل دوڑے، آ کر دیکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، پیچھے کچھ بیویاں ہیں بے مکرو چادر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان سب سے پیچھے ایک لاغر ہے، ناتوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ایک مرتبہ یہ سوچتا میں کم سے کم یہ تو پوچھ لوں یہ لوگ ہیں کون جنہیں اس طرح سے اسیر کیا گیا ہے۔ قافلے کے شروع میں گیا جہاں حسین کا سر جس نے اٹھا رکھا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ بتا یہ سر کس کا تو نے اٹھا رکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پوچھنا چاہتا کس نے اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو جا ان کا وارث سب سے پیچھے ہے، اسے دیکھ لے، اس سے معلوم کر لے۔ یہ پیچھے گیا، پھر کہتا یہ تو وہی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتا بھائی مجھے اتنا بتا دے یہ کون سا جرم ایسا تم نے کیا ہے جو تمہارے گلے میں خاردار تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ بتاؤ تم ہو کون؟ میں اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا سجا آواز دیتا سہیل تم نے بھی نہیں پہچانا، میں علی ابن حسین، میں سجا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سہیل قدموں سے لپٹ گئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ مولا پھر یہ بتائیے سرائے مبارک جو آگے آگے سر ہیں وہ کس کے سر ہیں جو نیکے نونوں کے نیزہ پہ بلند ہیں؟ ایک مرتبہ سجاد آواز دیتے سہیل ذرا دیکھ وہ میرے بابا کا سر ہے جو نو کے نیزہ پہ ہے، وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ اور امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں مجلس کے لیے میرا آخری جملہ رہے گا، مولا آواز دیتے سہیل اب تک تو جو تو نے دیکھا وہ دیکھا، اب مت دیکھنا وہ جو بے مکنو چادر، وہ میری پھوپھی زینب، پھوپھی ام کلثوم، میری ماں ربا، ام لیلا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب